و مقدس سامعین اور ایف بی پہ اس لائیو درس بخاری شریف کو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واصفیاء طریقتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی ادب و احترام اور غایت عقیدت و محبت کے ساتھ نبی رحمت، رسول مکرم، صاحب علم نشرہ، رازدار ما اوحا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، ساؤتھ افریقہ میں کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے چاند دیکھا رمضان المبارک کا، لہذا آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور الحمدللہ انڈیا میں بھی چاند دیکھا جا چکا ہے، لہذا آج پہلی شب ہے رمضان المبارک کی۔ ہم آپ تمام کو اور تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درس بخاری شریف کا مبارک سلسلہ رمضان کی ایک تاریخ سے لے کر آخر رمضان تک چلتا رہے گا، اور بخاری کی مقدس کتاب بخاری شریف کی احادیث پر اپنی بساط بھر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مبارک پروگرام میں آپ روزانہ اپنا قیمتی وقت نکال کر حاضر ہوں اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے اور احادیث کی برکتوں سے فیضیاب ہوں۔ انشاءاللہ ہر روز افریقہ کے ٹائم سے 7 بجے رات میں اور انڈیا ٹائم سے 10:30 بجے انڈیا ٹائم سے یہ شروع ہوگا۔ بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات و خدمات، بایوگرافی آف حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ کتاب صحیح البخاری حضرت کی ہے تو آج سب سے پہلے ہم پہلا درس حضرت کی بایوگرافی پہ اور حضرت کی سوانح حیات پر رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری ہمارے بچے ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، علماء ہوں،
عوام ہو، خواص ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندے خدا تقریباً امام بخاری سے واقف ہے۔ آج انہی کے احوال پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عرض کریں کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ اسم مبارک ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ہے۔ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل حضرت کا اسم شریف ہے۔ آپ کی ولادت طیبہ کے تعلق سے سیدنا امام بخاری کی ولادت باسعادت کے تعلق سے یہ حضرت ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بہت عظیم اور جلیل بزرگ ہیں۔ سیدنا امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں میں امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، تاریخ ولادت کیا ہے، تو برتھ ڈے کیا ہے؟ تو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تحریر نکالی اور وہ تحریر مجھے شو کی، مجھے دکھایا اور فرمایا یہ تحریر میرے والد کی ہے۔ حضرت ابن عتیق کہتے ہیں کہ اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ امام بخاری ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل کی ولادت 13 شوال سن 194 ہجری 13 شوال 194 ہجری میں ہوئی، اور دن کون سا تھا؟ لکھا تھا جمعہ کا دن عصر کے بعد، جمعہ کے دن عصر کے بعد 13 شوال المکرم 194 ہجری میں حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بخارا میں ہوئی۔ حضرت امام بخاری کا نام تو آپ نے سنا، اس کے علاوہ بہت سارے القابات ہیں۔ ظاہر ہے وہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عظیم عالم دین، تو ظاہر ہے کہ ان کے القابات کیا کہنے، آیت من آیات اللہ بھی کہتے ہیں انہیں، بڑے بڑے القابات ان کے ہیں، لیکن پوری دنیا میں یہ جو لقب مشہور ہوا ہے وہ لقب ہے امام بخاری۔ پوری دنیا میں سیدنا امام بخاری کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ بچپن کا زمانہ تھا تو آپ کی بینائی نہیں تھی، بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوتی اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ اتنا عزیز بچہ ہے ہمارا، اتنا پیارا بچہ ہے ہمارا، لیکن اس کے پاس بینائی نہیں ہے، آنکھ سالم نہیں ہے، دیکھ نہیں پاتا، یا اللہ تو اس بچے کو بینائی سے نواز دے، آنکھوں سے نواز دے۔ یہ دعا کرتی، مسلسل دعا کرتی۔ ایک رات حضرت امام بخاری کی والدہ سو رہی تھی، آنکھ بند تھی، دل بیدار ہوا اور خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کی والدہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا دیدار کیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رونا رب کی بارگاہ میں قبول ہوا، تمہارا گڑگڑانا اور تمہارا اپنے رب سے فریاد کرنا یہ قبول کر لیا ہے اللہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں جب بیدار ہوئی اور بچے کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بچہ جس کی آنکھیں نہیں تھیں، جو دیکھتا نہیں تھا، جس کی بینائی نہیں تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بینائی عطا فرما دی ہے، اب وہ بچہ دیکھ بھی رہا ہے، لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ ہمارا دامن کوتا ہے لیکن اللہ قادر مطلق ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا یہ ہے کہ جہاں دنیا کی چیزیں تھک جاتی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اس کے دربار میں حاضری دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہیں جو لگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ہونے میں بھی تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے جب پریشانیاں آئیں تو دنیا کی طرف لو نہ لگائیں، خالق کائنات کی طرف لو لگائیں۔ حضرت امام بخاری کی والدہ نے رب کی طرف لو لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو امام بخاری کو بینائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ حضرت امام بخاری کا بچپنا تھا۔ بہرحال حضرت امام بخاری کو بینائی عطا ہوئی اور پھر سیدنا امام بخاری بڑے ہوئے، ابھی بچے ہی تھے، تقریباً 9 سال کی عمر رہی ہوگی، اور حضرت امام بخاری ابھی وہ مکتب میں پڑھا کرتے تھے، مکتب میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کی حدیث پڑھوں، اور پھر میں اسی عمر سے حضور کی حدیث کی طرف میں نے لو لگا لیا، حضور کی حدیثیں پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ، مختلف محدثین کی بارگاہ میں جانے لگا۔ سبحان اللہ، یہ ذوق تھا۔ اگر بندے کے اندر ذوق ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی توفیق پیدا کر دیتا ہے۔ ضرورت ہی بات کی ہے کہ ہم نیک کاموں کی توفیق کریں۔ امام بخاری نے حصول حدیث کی، تحصیل حدیث کی توفیق کی صدق دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امام المحدثین بنا دیا۔ لہذا اگر ہمارے اندر طلب صادق ہو اور نیک چیز کی طلب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس طلب میں کامیابیوں کی اعلیٰ منزل عطا فرما سکتا ہے۔ بہرحال امام بخاری کو یہ طلب ہوئی، اور پھر چھوٹی ہی سی عمر میں حضرت امام بخاری حدیث کی طرف پڑھنے، تحصیل حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے، حدیث پڑھنے لگے۔ فرماتے ہیں اس زمانے کا واقعہ ہے کہ بڑے ذہین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست حضرت امام بخاری کو حافظہ عطا فرمایا تھا، جو بات سن لیتے وہ یاد ہو جاتی، اور غضب کی دانائی حضرت امام بخاری نے پائی تھی۔ افسانے نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری ان دنوں میں جب آپ کی عمر 11 سال کی تھی، صرف 11 ایئرز کی عمر تھی، اس عمر میں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا کے ایک عظیم محدث، ایک جلیل القدر محدث داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بڑے فیمس اور عظیم شان محدث تھے، ان کے پاس اخذ حدیث کے لیے جاتے تھے، سماع حدیث کے لیے جاتے تھے، حدیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک روز استاذ نے ایک روایت بیان کی اور ایک سند پڑھی، چین آف حدیث، سند حدیث۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کی گفتگو میں میں بتاؤں گا کہ سند کیا ہے، متن حدیث کیا ہے، سند حدیث کیا ہے۔ بیسیکلی یہ جانیں کہ چین آف حدیث، اس چیز کو ان عظیم محدث نے، استاذ نے پڑھا، بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ حدیث سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، مطلب تھا کہ یہ حدیث سفیان سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت امام بخاری کے استاذ نے یہ بیان کیا کہ سفیان روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، ابو زبیر روایت کرتے ہیں ابراہیم سے۔ حضرت امام بخاری صرف 11 ایئرز اولڈ تھے، صرف 11 سال کے تھے۔ فرماتے ہیں حضور یہاں پر کیا یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ابو زبیر، یا ابو زبیر نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور نام ہے؟ حضرت محدث داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری کو ڈانٹا۔ چھوٹے تھے، 11 سال کے تھے، لیکن امام بخاری نے عرض کیا حضور آپ دیکھ تو لیں، ایک مرتبہ اصل نسخہ تو دیکھ لیں، اللہ اکبر، ایک نسخہ تو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، استاذ بھی کمال کے اندر گئے اور اپنے حجرے سے وہ نکالا، حجرے سے اپنی اصل نکالی، اسے دیکھا، میچ کرایا تو دیکھا ہاں میں مسٹیک کر رہا تھا، تو پوچھا بیٹا محمد ابن اسماعیل، ذرا تم تو بتاؤ یہاں ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں نے کہا سفیان عن ابی زبیر،
اور تم کہہ رہے ہو یہ درست نہیں ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ 11 سال کی عمر میں امام بخاری کا جواب سنیں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہاں ابو زبیر کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان زبیر ابن عدی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، دوسرا نام بتایا، یعنی ابو زبیر نہیں بلکہ زبیر ہونا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، غضب کا انداز تھا۔ 11 سال کی عمر میں عظیم الشان محدث نے ایک بچے کا جواب سن کر حیرت میں ڈوب گئے اور فرمایا یقیناً تم ایک عظیم محدث بنو گے۔ سبحان اللہ، بچپن کا یہ عالم تھا۔ 11 سال کی عمر میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا یہ عالم تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے غضب کا حافظہ حضرت امام بخاری کو ملا تھا۔ کہتے ہیں جب امام بخاری تحصیل علم میں لگے ہوئے تھے اور علم حاصل کر رہے تھے، اس دور کا واقعہ ان کے جو ساتھی تھے، ساتھ رہنے والے تھے، وہ بیان کرتے ہیں۔ اسماعیل ابن حاشد ان کے کلاس فرینڈ تھے، ان کے درس کے ساتھی تھے اسماعیل ابن حاشد۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، امام بخاری بھی ہمارے ساتھ ہوتے اور ہم لوگ بھی اپنے اساتذہ کے بارگاہ میں جاتے اور ان سے اخذ حدیث کرتے۔ کہتے ہیں اور ہم ان احادیث کو سن کر ہم ان احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن امام بخاری محمد ابن اسماعیل ان احادیث کو سنتے، لکھتے نہیں، یوں ہی چلے جاتے اور ہم لوگ نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا، اسماعیل ابن حاشد کہتے ہیں کہ ہم نے امام بخاری سے کہا کہ بھائی تم حدیث سنتے ہو اور یوں ہی چلے جاتے ہو، لکھ لیا کرو۔ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ہزار حدیثیں موجود ہو گئی ہیں، آپ بھی لکھ لیا کرو، لیکن آپ لکھتے نہیں ہو۔ امام بخاری نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب مسلسل یہ طعنہ سننے کو ملا، تم لکھتی نہیں رہیں گی، تم بھول جاؤ گے، تب ایک روز حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لاؤ نا وہ تمام احادیث جو آپ لوگوں نے لکھی ہیں، آپ پیش کرو، میں بھی پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان دوستوں نے، اسماعیل ابن حاشد کہتے ہیں کہ ہم دوستوں نے جو حدیثیں لکھی تھی 1000 سے زیادہ تھی، ہم نے وہ حدیث اپنی نوٹ بک میں دیکھ کر سنانا شروع کیا۔ تو حال یہ تھا کہ ہم سناتے اور اپنے نوٹ بک کو دیکھ کر سناتے تھے، لیکن امام بخاری اس میں کمیاں نکالتے چلے جاتے کہ نہیں یہ رانگ ہے، یہاں رانگ کر رہے ہو۔ اور جب امام بخاری کا موقع آیا تو امام بخاری نے تمام حدیث جو اپنے اساتذہ سے سنی تھی وہ سب کی سب احادیث سنا ڈالی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ دوسرے طلبہ اور دوسرے جو دوست احباب تھے وہ احادیث نوٹ کرتے تھے اور نوٹ کر کے جو حدیث سنایا اس میں امام بخاری نے غلطیاں نکال دیں، لیکن کا غضب کا حافظہ دیکھیں کہ جو استاد سے سن لیا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا، اور پھر امام بخاری سے جب پوچھا گیا بے دھڑک تمام حدیث کو امام بخاری نے سب کے سامنے سنا دیا۔ یہ حافظہ تھا امام بخاری کا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اسے منتخب کر لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اللہ تبارک و تعالی کو حدیث کا عظیم کام لینا تھا تو اللہ نے انہیں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا اور علم سے نوازا تھا، علم کی دولت سے نوازا تھا، عظیم حافظے سے نوازا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے اساتذہ ہوئے اور انہوں نے بہت سارے شیوخ سے مختلف جگہوں پر تحصیل علم کیا۔ میں ایک بات عرض کروں اس مقام پر، ایک بات میں مناسب ہے کہ عرض کروں کہ اکثر یہ لوگ یہ واویلا مچاتے ہیں کہ امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں۔ اللہ اکبر، یہ تو اپنا ایک الگ ٹاپک ہے، میں عرض کروں آپ کو معلوم نہیں ہے، جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے، انہیں جاننا چاہیے کہ امام بخاری جیسا عظیم الشان محدث
امام بخاری جیسا عظیم الشان محدث، جلیل القدر محدث، جس کی پوری دنیا میں حدیث کی کتاب مشہور و معروف ہے، وہ عظیم محدث بالواسطہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، بالواسطہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ امام بخاری کے والد ماجد حضرت اسماعیل، یہ حضرت امام بخاری کے والد ماجد ہیں، ان کے استاذ ہیں حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابن مبارک کے استاذ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا کہ حضرت امام بخاری کے والد کے دادا استاذ ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، اس کے علاوہ بھی امام بخاری نے جن شیوخ سے روایتیں کی ہیں بخاری شریف میں، ان کا شجرہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ میں مل جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی یہ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بالواسطہ شاگرد ہیں۔ جب حضرت امام بخاری کے والد بالواسطہ شاگرد ہیں تو ان کے شہزادے جو ان سے روایت کرتے ہیں وہ بھی بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے امام بخاری کی، سبحان اللہ، ان کی تو ہر بات اچھی ہے، لیکن کوئی بات دل کو ٹچ کرتی ہے نا، وہ آج کے ڈیٹ میں ایک عالم دوسرے عالم سے مسئلہ پوچھنے میں ہچکچاتا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ معاصرین کو چھوڑیں، جو ہم عمر ساتھی ہیں ان سے بھی مسئلہ نہیں پوچھا جاتا کہ میں کیسے پوچھ سکتا ہوں، میں عالم ہو کر ان سے سوال کروں۔ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انانیت ہے ہمارے اندر۔ کسی چھوٹے سے ہم سوال کرنے میں ہچکچاتے ہیں، یہ انانیت ہے ہمارے اندر۔ اپنے بڑوں سے تو معاملہ کیا گیا ہے کہ اپنے بڑوں سے بھی سوال کرنے میں اور کوئی مسئلہ پوچھنے میں، کوئی بات طلب کرنے میں، پوچھنے میں ہم شرماتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں۔ یہ اصل میں ہمارے اندر غرور کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں امام بخاری کی زندگی، اللہ اکبر، امام بخاری جانتے تھے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ امام بخاری سراپا انکساری تھے، سراپا تواضع تھے۔ امام بخاری ہرگز علم کو دکھاتے نہیں تھے، پندارے علم کو پاس بھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ امام بخاری کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے معاصرین سے بھی حدیث اخذ کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی حدیث اخذ کرتے ہیں۔ انکساری کا معاملہ تو یہ ہے، تواضع کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنے شاگردوں سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخذ حدیث کیا، سبحان اللہ۔ امام بخاری نے اپنے تلامذہ سے، اپنے شاگردوں سے بھی اخذ حدیث کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بے نفسی عطا فرمائی تھی۔ اپنے شاگردوں سے آپ نے اخذ حدیث کیا، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن حماد، عبداللہ ابن عباس، حسین ابن محمد حضرت امام بخاری کی شاگرد ہیں، لیکن ان حضرات سے امام بخاری نے اخذ حدیث کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا تواضع رکھتے تھے، اور کمال کی انکساری امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر تھی۔ امام بخاری ظاہر ہے کہ اللہ کے بزرگ ہیں، ان کے اندر حضور کی صفتیں تھیں، حضور کی سیرت پر امام بخاری عمل کرتے تھے۔ بڑی اچھی بات امام بخاری کی عادات کے حوالے سے سوانح نگاروں نے لکھی ہے کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک سامان فروخت کرنا تھا، بیچنا تھا، تو ایک شخص جو ہے، کچھ لوگ تاجر جو بزنس کرتے ہیں، وہ امام بخاری کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ سامان میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بیچنے والے ہیں، کیا آپ مجھے ہمارے ہاتھوں میں بیچیں گے؟ کیا مجھ سے بیچیں گے؟ فرمایا کہ میں آپ کی اس چیز کا 5000 درہم دوں گا، 5000 درہم میں آپ کی سامان کا دوں گا۔ امام بخاری نے فرمایا ابھی رات ہو چکی ہے،
ابھی رات ہو چکی ہے، آپ صبح آئیں تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وہ لوگ چلے گئے، دوسرے تاجر اتفاق سے تھوڑی دیر بعد پھر دوسرے تاجر تجار آئے، دوسرے بزنس مین حضرات آئے، اور انہوں نے آ کر امام بخاری سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنا فلاں سامان فروخت کرنے والے ہیں، ہم اس کا دام لگاتے ہیں 10,000 درہم، 10,000 دراہیم ہم آپ کو دیں گے، آپ وہ مجھے دے دیں۔ پہلے والے نے 5,000 کی بات کی تھی، 5,000 کی بات کی تھی، اور دوسرے والے نے 10,000 کی بات کی تھی۔ اللہ اکبر! ایسے موقع پر اچھوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ بات ٹھیک ہے بھائی، میرا سامان ہے، میں بے کر سکتا ہوں، میں نے ہاتھ تو نہیں کیا تھا، میں بے کر سکتا ہوں، لیکن تقویٰ دیکھیں، دل کتنا پاکیزہ ہے وہ دیکھیں۔ امام بخاری نے فرمایا نہیں، میں نے ان کو جب اس کو الوداع کیا تھا اور کہا تھا کہ صبح آئیں، اسی وقت میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں ان کے ہاتھوں بیچوں گا۔ اب میں دراہیم زیادہ دیکھ کر اپنی نیت چینج نہیں کر سکتا، اس لیے میں 5,000 کم پاؤں گا، لیکن دوں گا اسے جسے پہلے میں نے دل میں نیت کر لیا تھا۔ یہ کمال ہے میرے بھائی۔ اس طریقے کی صفت جب بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تب وہ دنیا میں نائب رسول کہلاتا ہے، تب وہ دنیا میں محدث کہلاتا ہے، تب وہ دنیا میں عظیم انسان کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو اس لیے لے رہے ہیں کہ انہوں نے مثالی زندگی پیش کی ہے، عظیم الشان کردار پیش کیا ہے، تو دنیا ان کا نام لے رہی ہے، ساری دنیا انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور تا قیام قیامت انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں۔ ایک بات میں بڑی پیاری عرض کروں، حضرت امام بخاری کہتے ہیں نا کہ الخلق اللہ، کہ خلق جو ہے، مخلوق، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ لوگوں کی مدد کرو نا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، یہ دین کہتا ہے۔ امام بخاری کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے مسافرین کے لیے ایک مسافر خانہ تعمیر کرایا۔ سبحان اللہ! وہ ایک امام تھے، ایک محدث تھے، ایک عظیم الشان عالم تھے، وہ دوسرے کاموں میں مصروف رہتے، لیکن نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے انہوں نے مسافر خانہ تعمیر کرایا۔ سبحان اللہ! مسافر خانہ تعمیر کرایا، اور اس میں، اس کے بنانے میں، اس کی تعمیر میں بنفس نفیس خود امام بخاری شامل رہے۔ خود امام بخاری اینٹا اٹھاتے، سامان اٹھاتے بنانے کا، خود اس میں جو ہے لیبر کا کام کرتے تھے، اللہ اکبر، مستری کا کام کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اتنے بڑے محدث اور اتنے عظیم عالم ہو کر اتنا بڑا کام کرتے تھے۔ مریدین نے عرض کیا، حضور آپ یہ رہنے دیں، یہ کام ہم کر لیں گے، آپ چھوڑ دیں۔ تو حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ سنو نا، آج یہ بوجھ کل قیامت میں ہمیں فائدہ دے گا، سبحان اللہ! دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، یہ امام بخاری کی سیرت ہے۔ دوسروں کے بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کریں، مخلوق خدا کی خدمت کی کوشش کریں، یہ امام بخاری کی سیرت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اور آگے بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اس موقع پر جب وہ مسافر خانہ تعمیر کر رہے تھے تو اس موقع پر امام بخاری کی کرامت ظاہر ہوئی۔ وہ یہ کہ اس موقع پر جب شروع کیا تھا امام بخاری نے کام کرنا، تو اس وقت آتے گئے لوگ، دھیرے دھیرے آتے گئے، اور تقریباً 100 لوگ جمع ہو گئے۔ پھر امام بخاری نے سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت ہوا تو لوگ ڈبل ہو گئے، دگنا ہو گئے، لوگ بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ سارے لوگوں کو اس تھوڑے سے کھانے میں سارے لوگوں کی ضیافت کی، اور امام بخاری کی کرامت سے، امام بخاری کی حسن نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت دی کہ سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا، لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ میرے بھائی، یہ حضرت امام بخاری کا خلوص تھا۔ بندہ جب دل
دل سے کوئی کام کرتا ہے، خلوص سے کوئی عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوتی ہے۔ بظاہر چیزیں کم ہوں، اسباب کم ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ میزبان کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی بھی سیرت ہے، اور حضور کے فیض سے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہے۔ میرے بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان عالم تھے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ حضور سے محبت ہی مدار ایمان ہے، مدار نجات ہے۔ نبی سے بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، ایک عظیم عالم نے خواب میں دیکھا کہ امام بخاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے امام بخاری چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواب میں دیکھتے ہیں آگے آگے حضور تشریف فرما ہے، پیچھے پیچھے امام بخاری جا رہے ہیں، اور حضور کا جہاں قدم اٹھتا ہے، جس جگہ سے حضور کا قدم اٹھتا ہے، اس جگہ امام بخاری کا قدم پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قربیت امام بخاری کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے آقا سے حضور حضرت امام بخاری بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کی حدیث کا احترام کرتے تھے، آپ کے فرامین کا احترام کرتے تھے۔ ایک زمانے میں بخارا کے والی نے، وہاں کا جو والی تھا، اس کا نام تھا خالد بن احمد۔ امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھائیں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں پڑھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو میرے گھر آ کر میرے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ امام بخاری کا جواب سنے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام بخاری نے فرمایا نہیں، حدیث کسی کی دولت دیکھ کر حدیث کو نہیں بیان کیا جاتا۔ میں تمہارے بچوں، تم اس علاقے کے والی ہو، گھر آ کر حدیث کی تعلیم دوں، یہ حدیث کے ادب کے خلاف ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کا یہ جواب سن کر خالد بن احمد، ٹھیک ہے میرے بچے آپ کے گھر آ جائیں گے، لیکن ان بچوں کے ساتھ کسی دوسرے بچوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف وہ بچے آپ کے پاس آ کر آپ سے حدیث سنیں گے۔ اس کا جواب بھی امام بخاری نے یہی دیا کہ نہیں، حدیث یہ علم میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہ علم میراث نبی ہے۔ میں اس میں پک اینڈ چوز نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگوں کو آنے کی اجازت دوں اور کچھ لوگوں کو دور کر دوں، کہ والی کے بیٹوں کو آنے کی اجازت ہو اور لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو، یہ بھی حدیث کے ادب کے خلاف ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، جو والی علاقہ ہو، جو علاقے کا والی ہو، اس کو ایسا جواب دے دینا کی بات ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں حضور کی محبت رچ گئی ہو، بس گئی ہو، قرآن و حدیث کا ادب اس کے دل میں رچ اور بس گیا ہو، تبھی وہ اس سے یہ عمل سرزد ہو سکتا ہے، ورنہ تو توفیق الہی کا معاملہ ہے، اللہ کی توفیق ساتھ ہو تو بندہ نیک عمل کرتا ہے۔ امام بخاری کی یہ عظیم تاریخ ہے، یہ عظیم خدمات ہیں، یہ عظیم سوانح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو عظیم کمالات سے نوازا تھا۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ 62 ایئرز کی عمر میں، 62 سال کی عمر میں حضرت امام بخاری کا وصال ہوا۔ 256 ہجری آپ کی وصال کی ہجری ہے، 256 یعنی 256 ہجری آپ کے وصال کی ہجری ہے۔ آپ دنیا سے